حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نام جو صرف ایک شخصیت نہیں بلکہ ایک فکر، ایک پیغام، ایک قربانی کا استعارہ ہے۔ وہ ذات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کا نور، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فخر، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کی دعا کا ثمر اور امت کا چراغ تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھے کہ جن کے سجدے اتنے طویل ہوتے کہ اگر تہجد کی نماز شروع کرتے تو پہلی رکعت میں ہی فجر کی اذان ہو جاتی۔ حضرت حسین وہ تھے کہ جو رات کی تاریکی میں اپنے کندھوں پر راشن اٹھا کر مدینے کے غریب گھروں میں چپکے سے پہنچا دیتے تھے۔ وہ حسین رضی اللہ عنہ ہی تھے کہ جن کے قدموں کی خاک کو مدینے کی گلیاں بھی بوسہ دیتی تھیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھے کہ جب قرآن کی تلاوت کرتے تو فضائیں جھوم اٹھتیں اور فرشتے آسمانوں سے زمین پر اتر آتے۔ وہ حسین ہی تھے کہ جن کی خشیت الہی ایسی تھی کہ وضو کرتے وقت چہرہ زرد ہو جاتا، جیسے اللہ کی حضوری کا احساس رگ و پے میں دوڑتا ہو۔ وہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے کہ جب مسجد میں آتے تو لوگ خوش ہو جاتے، کیونکہ وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چلتا پھرتا نمونہ تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھے کہ جو جب کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتے تو وہ بچہ خود کو جنت کی ٹھنڈک میں محسوس کرتا۔ وہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے کہ جنہوں نے کبھی کسی غریب کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا، چاہے خود کے پاس آخری روٹی ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت حسین وہ تھے کہ جن کے دروازے پر رات کے اندھیرے میں فقر و فاقہ کے مارے لوگ صف باندھ کر کھڑے ہوتے اور صبح ہونے سے پہلے سب کی جھولیاں بھر جاتی تھیں۔ وہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے کہ جن کی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کا ٹکڑا تھی، کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ لیکن پھر بھی امت نے وہ دن دیکھا کہ جب حسین رضی اللہ تعالی عنہ تنہا تھے، پیاسے تھے، زخمی تھے، مگر جھکے نہیں۔ کربلا کی خاک پر سر تو کٹا مگر دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سر بلند کر دیا۔ یہ داستان صرف ایک شہادت کی نہیں بلکہ اسلام کی بقا، غیرت اور سچائی کی فتح کی ہے۔ یہ ہے شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جو ہر دور کے یزید کے خلاف ایک زندہ انقلاب ہے۔ یہ وہی حسین ہے کہ کربلا کے تپتے میدان میں پیاسے تنہا حق کی سربلندی کے لیے کھڑے ہو گئے، نہ سر جھکایا، نہ ضمیر بیچا، نہ یزید کی بیعت کی، بلکہ اپنے اہل بیت کے ساتھ جان قربان کر دی، تاکہ قیامت تک دنیا کو یہ پیغام دے سکیں کہ سر دے دینا ہے لیکن باطل کے سامنے جھکنا سراسر حرام ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لے کر آ رہے ہیں وہ عظیم داستان قربانی جو صرف خون سے نہیں بلکہ ایمان، صبر اور وفا سے لکھی گئی ہے۔ آئیے چلتے ہیں کربلا کے اس میدان کی طرف کہ جہاں اسلام کی بقا کے لیے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سب کچھ لٹا دیا مگر حق کو سربلند کر دیا۔ یہ ہے شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ایک لازوال قربانی کی داستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دور یزید بن معاویہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جانشین 34 سالہ یزید، ان کی وفات کے وقت حمص کے مفازاتی قلعے حوارین میں تھا۔ اس سانحے کی خبر سن کر وہ تیزی سے دارالخلافہ آیا۔ تب تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین بھی ہو چکی تھی۔ یزید کا پہلا خطبہ۔ یزید نے مملکت کے عمائد اور اہل دمشق سے تعزیتی خطاب کرتے ہوئے حمد و ثنا کے بعد کہا کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بلا شبہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے تھے۔ اللہ نے ان پر انعام و کرم کیا اور پھر اپنے پاس بلا لیا۔ وہ بعد والوں سے بہتر اور پہلے والوں سے فرورتر تھے۔ میں انہیں اللہ کے ہاں معصوم قرار نہیں دیتا کہ وہی ان کا حال بہتر جانتا ہے۔ اگر ان کی بخشش ہوگی تو اللہ کی رحمت سے، اور اگر پکڑ ہوگی تو ان کی اپنی لغزش کی وجہ سے۔ ان کے بعد ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے۔ میں نے خود اس کی کوشش نہیں کی مگر اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ آپ اللہ کا ذکر اور استغفار کریں۔ بیعت کے لیے قاصدوں کی روانگی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری ایام میں کوفہ میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، بصرہ میں عبید اللہ بن زیاد اور مدینہ میں ولید بن عتبہ گورنر تھے۔ یزید نے اس وقت انہی کو برقرار رکھا
تخت نشینی کے بعد اس نے پورے عالم اسلام میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی اطلاع اور اپنی بیعت خلافت کے لیے قاصد اور نمائندے روانہ کر دیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کیوں نہ کی؟ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہی سے یہ موقف تھا کہ موروثی حکومت سے اجتناب کرتے ہوئے خلفائے راشدین کے دور کی وسیع البنیاد شورائیت کو اسی شکل میں واپس لانا چاہیے اور امت کی زمام اقدار افضل فرد کے حوالے ہونی چاہیے۔ اسی لیے انہوں نے یزید کی ولی عہدی کی بیعت سے بھی اجتناب کیا تھا۔ ان دونوں کا یزید کی بیعت کر لینا رخصت کے زمرے میں تو آ سکتا تھا، مگر عزیمت کی بات یہی تھی کہ اس نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی، جس کے سبب آگے چل کر متعدد مفاسد پھیلنے کا اندیشہ تھا۔ اس کے لیے پہلا درجہ یہ تھا کہ یہ حضرات اپنے اختلاف رائے پر برقرار رہ کر اسلامی سیاست کے صحیح مفہوم کو اجاگر کرتے، بیعت کر کے یزید کے حلقہ بگوشوں میں شامل نہ ہوتے۔ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد بغاوت کرنا تھا؟ قرائن سے محسوس ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی سوچ اور فکر ابتدا میں اتنی ہی تھی کہ وہ یزید سے بیعت نہ کریں اور اپنی دیانت دارانہ رائے کے خلاف کسی قول و فعل کے مرتکب نہ ہوں۔ ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ملتی کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ یہ حضرات کوئی بغاوت برپا کرنے پر تلے ہوئے تھے، ورنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہی اہل کوفہ کے خطوط ملنے لگے تھے، جن میں انہیں کوفہ آ کر امت کی قیادت کی دعوت دی جا رہی تھی، مگر کسی مستند روایت سے ثابت نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعوت کو سراہا ہو، بلکہ قرائن بتاتے ہیں کہ یزید کی تخت نشینی پر بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا فیصلہ نہیں کیا تھا، اور شاید وہ عمر بھر مدینہ میں ہی رہنا پسند کرتے تھے اور ایک فتوے کی حیثیت سے اپنی رائے پر قائم رہنا کافی سمجھتے، مگر جب انہیں جبری بیعت سے بچنے کے لیے گھر سے بے گھر ہونا پڑا تو اس وقت وہ کوفہ جانے کے امکان پر غور کیے بغیر نہ رہ سکے۔ یزید کی پہلی سیاسی غلطی۔ یزید کے لیے مناسب یہ تھا کہ وہ ان حضرات کو اپنی بیعت پر مجبور کرنے کی کوشش نہ کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں بہت سے حضرات کو غیر جانبدار رہنے دیا اور ان کے احترام میں کوئی کمی بھی نہیں کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یزید کی بیعت ولی عہدی نہ کرنے والے اکابر کو ان کے ضمیر کے خلاف چلنے پر مجبور نہیں کیا۔ یہ یزید کی پہلی سیاسی غلطی تھی کہ اس نے ان بزرگوں پر فوری بیعت لینے کے لیے دباؤ ڈالا اور اپنے والد گرامی کی وہ وصیت نظر انداز کر دی جس میں اسے شرفاء کے ساتھ سختی نہ برتنے اور اپنی رائے پر اصرار نہ کرنے کی سختی سے تاکید کی گئی تھی۔ اس وصیت کو فراموش کر کے، اس وصیت کو ترک کر کے یزید سے غلط فیصلہ سرزد ہوا کہ جس نے مزید دشوار حالات کو جنم دیا کہ جن سے نمٹنے میں یزید نے مزید غلط فیصلے کیے اور یوں حالات قابو سے باہر ہوتے چلے گئے۔ مستند روایت کے مطابق یزید نے تخت نشین ہونے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام رزیق کو مدینہ کی گورنر ولید بن عتبہ کی طرف یہ حکم دے کر بھیجا کہ وہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً اپنے پاس بلوائے اور ان سے بیعت لے۔ یہی قاصد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر بھی لے کر جا رہا تھا۔ قاصد جب مدینہ پہنچا تو رات ہو چکی تھی۔ اس نے دربان سے اصرار کر کے گورنر ولید بن عتبہ سے فوری ملاقات کی اور یہ اہم پیغام اس کو دے دیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مدینہ سے مکہ روانگی۔ ولید بن عتبہ نے اسی وقت پہلے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قصر امارت میں بلوایا اور بیعت کا مطالبہ کیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہ تو یہ بیعت کا وقت ہے اور نہ مجھ سا آدمی یوں تنہائی میں بیعت کر سکتا ہے، آپ کل ممبر پر بیٹھ کر بیعت لیں۔ اسی دوران حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے۔ چونکہ ولید بن عتبہ نرم دل انسان تھا اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل سے مطمئن ہو چکا تھا، اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی بیعت کے لیے زور نہ ڈالا اور اس وقت دونوں حضرات کو جانے دیا، البتہ نگرانی کے لیے کچھ آدمی پیچھے پیچھے بھیج دیے۔ یہ حضرات حکومت کا رویہ دیکھ کر اندازہ لگا چکے تھے کہ بیعت نہ کرنے کی صورت میں ان پر سختی کی جائے گی، جبکہ بیعت کرنا ان کے ضمیر کے خلاف تھا۔
عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے آخری پہر شہر سے نکل کر ایک غیر معروف راستے سے مکہ روانہ ہو گئے۔ ولید کو صبح ان کی عدم موجودگی کا علم ہوا تو 30 یا 80 سوار ان کے تعاقب میں روانہ کیے گئے، مگر یہ ہاتھ نہ آئے۔ ایک دو دن بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی خاندان سمیت مدینہ سے مکہ کی طرف کوچ کرنے کی تیاری کی۔ ان حضرات کے مکہ جانے کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ شام سے نسبتاً قریب تھا، مکہ سے اس کا 2 گنا مسافت پر اور پہاڑوں میں گھرا ہوا تھا، اس لیے یہاں حکام کا ان پر گرفت کرنا مشکل تھا۔ پھر حرم کی تقدیس کے پیش نظر حکومت سے توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ وہاں کوئی کارروائی کر کے بدنامی مول نہیں لے گی۔ ان پہلوؤں سے دیکھا جائے تو ان حضرات کا مدینہ کی بنسبت مکہ میں محفوظ ہونا آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے۔ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ سے روانگی سے قبل عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملاقات۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانگی سے قبل الوداعی ملاقات کے لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی گئے تھے۔ وہ ان کا ارادہ سن کر بولے مت جائیے، مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائل نہ ہوئے۔ انہوں نے گفتگو کے دوران ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط کے وہ پلندے بھی دکھائے جو اہل عراق نے انہیں بھیجے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ ان لوگوں کے پاس مت جائیے گا۔ رخصت کرتے ہوئے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں گلے لگا کر خوب روئے اور فرمایا اے شہید، تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے راستے میں عبداللہ بن مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابھی تو مکہ جا رہا ہوں، پھر وہاں جا کر آئندہ کے لیے استخارہ کروں گا۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کی ترغیب کے باوجود اس وقت کوفہ جانے کا فیصلہ نہیں کیا تھا، کیونکہ اگر وہ کوفہ جانا چاہتے تو مدینہ سے سیدھے وہاں چلے جاتے، نسبتاً کم مسافت طے کرنا پڑتی۔ مشہور روایت کے مطابق اتوار 27 یا 28 رجب کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے نکلے اور تیزی سے سفر کر کے جمعہ 3 یا 4 شعبان کو مکہ مکرمہ پہنچے۔ یہاں آپ 4 مہینے 5 دن 8 ذی الحجہ 60 ہجری تک مقیم رہے اور اس دوران حالات پر غور و فکر کرتے رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک کا اصل پس منظر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے آغوش رسول میں پرورش پا کر اعلیٰ ایمانی و اخلاقی اقدار کی گھٹی لی، اور حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی نہ صرف بیش از بیش شفقتیں سمیٹی بلکہ ان سے اکتساب فیض بھی کرتے رہے۔ وہ پوری امت میں سب سے عالی نسب اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و عرفان اور ان کی سیاست و فقاہت کے امین تھے۔ دینی بصرت، علمی رسوخ اور دور اندیشی کے لحاظ سے وہ امت کے ممتاز ترین فرد تھے۔ پھر وہ کوئی ناتجربہ کار جوشیلے نوجوان نہیں بلکہ زمانے کے سرد و گرم چشیدہ تھے، اور اس وقت وہ اپنی عمر کی 6 دہائی پوری کرنے والے تھے۔ ایسی ہستی کے بارے میں یہ گمان کر لینا بہت سطحی بات ہوگی کہ وہ محض یزید کی ذاتی کمزوریوں یا اس کے متعلق فسق و فجور کی شہرت کو بنیاد بنا کر بیعت سے اجتناب کر رہے ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی نگاہ اسلامی نظام سیاست میں پڑنے والے اس رخنے پر تھی جو بظاہر معمولی اور فی الحال قابل تحمل لگتا تھا، مگر وہ ایک غیر معمولی دور اندیش مدبر کی طرح مستقبل کو گویا کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، جہاں اس معمولی انحراف کے اثرات چند نسلوں بعد نہایت منفی انداز میں برآمد ہونے والے تھے۔ جس طرح دریا کے بند میں پڑنے والی دراڑ سے پانی رستہ دیکھ کر ایک تجربہ کار آدمی یقینی طور پر خطرہ محسوس کر لیتا ہے اور ساری مصروفیات چھوڑ کر اپنی پوری جان اس معمولی سے شگاف کو پر کرنے میں لگا دیتا ہے، اور ان لوگوں کے اعتراضات کی بالکل پرواہ نہیں کرتا جو خطرے کا پوری طرح اندازہ نہ لگا پانے کے باعث اس کی مرمت کرنے کو بہت ہی فضول کام سمجھ رہے ہوں۔ بالکل اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل کے مضرات کو آج ہی پوری طرح بھاپتے ہوئے جان کی پرواہ کیے بغیر ایک موقف اختیار کر لیا، اور پھر اس بارے میں کسی کی نصیحت و فہمائش کو خاطر میں نہ لائے۔ رہی یہ بات کہ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فکر و سعی پر خروج یا بغاوت کا اطلاق ہو سکتا تھا،
تو در حقیقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک اپنے اس آخری مرحلے تک پہنچ کر بھی جس میں جانثاری اور جابازی کا رنگ نمایاں ہو چکا تھا، اس قدر محتاط اور حد اعتدال کے اندر تھی کہ اس پر خروج کا اطلاق کر دینا آسان نہیں۔ اس معاملے پر سنجیدگی سے غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تجزیے اور اجتہاد کے مطابق ابھی یزید کی خلافت منعقد نہیں ہوئی تھی، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یزید کے لیے ولی عہد کی جو بیعت لی گئی تھی، اس کی حیثیت محض ایک مشورے کی تھی اور اس سے یزید کی خلافت ثابت ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ جیسا کہ اسلامی سیاست کے ماہرین میں سے ایک بلند پایہ ہستی قاضی ابو یعلا الفراء رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ خلافت محض ولی عہد بنا دینے سے منعقد نہیں ہو جاتی، بلکہ مسلمانوں کے قبول کرنے سے منعقد ہوتی ہے۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ یزید مسند خلافت پر براجمان تو ہو چکا تھا، مگر شام کے سوا کہیں بھی اسے مسلمانوں کی حمایت میسر ہی نہیں تھی۔ دمشق کے علاوہ وہ عالم اسلام کی سیاست کے بڑے مراکز مکہ، مدینہ، کوفہ اور بصرہ تھے۔ اہل حجاز کو یزید کی حکومت ہرگز گوارا نہ تھی۔ چند برس پہلے جب یزید کی ولی عہدی کا مسئلہ درپیش ہوا تھا تو سب سے زیادہ تحفظات اکابر حجاز ہی کو لاحق تھے کہ جیسا کہ اس وقت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی میں سرعام اس جدت کو قیصر و کسریٰ کی رسم کہا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مجلس بیعت میں حاضر نہ ہو کر اپنی بیزاری ظاہر کر دی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیعت کو ٹالتے آ رہے تھے۔ اہل حجاز جو ان اکابر کے عاشق تھے، یزید کو مسلمانوں کی رضا اور اتفاق رائے کے بغیر زبردستی مسلط ہو جانے والے حکمران کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ بعض جلیل القدر تابعین یزید کی بیعت سے بچنے کے لیے نقل مکانی کر گئے تھے۔ ادھر عراق کے لوگ بھی یزید کی حکومت قبول کرنے پر تیار ہی نہیں تھے، اور ان کی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو موصول ہونے والے خطوط یہ ظاہر کر رہے تھے کہ یزید کی حکومت وہاں قائم نہیں ہو سکتی۔ خود یزید کے بعض گورنروں کو بھی یقین نہ تھا کہ یہ نئی حکومت قائم رہ پائے گی بھی یا نہیں۔ ان کا اپنا دلی رجحان حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف تھا کہ جیسا کہ کوفہ کی گورنر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ واضح طور پر فرماتے تھے کہ بحدل کے نواسے کی بنسبت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے زیادہ محبوب ہیں۔ ان حالات میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خیال زمینی حقائق کے خلاف نہ تھا کہ یزید کی حیثیت ایک ایسے سیاستدان کی سی ہے جو امت کی رضا و رغبت کے بغیر جبراً مسلط ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کی خلافت ابھی تک ہوئی بھی نہیں ہے، لہٰذا اس کا غلبہ ثابت ہونے سے پہلے ایک مثالی حکومت کے قیام کی سعی کر گزرنا اس خروج میں داخل نہیں ہوگا کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یہ کسی بنی ہوئی حکومت کو توڑنا نہیں، بلکہ ایک متنازعہ حکومت کے قیام کی کوشش کو روک کر مسلمانوں کو خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق ایک متفقہ اور مقبول حکومت فراہم کرنے کی سعی ہوگی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے وہ فرامین نبویہ بھی تھے جن میں کسی برائی کو دل سے برا سمجھنے کو سب سے کم درجے کا ایمان بتایا گیا ہے، اور حسب قدرت اسے ہاتھ یا زبان سے روکنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تجزیے کے مطابق ابھی قدرت و استطاعت موجود تھی، اس لیے مکہ پہنچنے کے بعد دونوں اس امر پر متفق ہو گئے کہ یزید کی حکومت کا قیام روکنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، اگرچہ اس راستے میں سخت خطرات بھی موجود تھے اور ان حضرات کو پورا اندازہ تھا کہ یہ جان کی بازی ہے، مگر ان دونوں حضرات کی نقاہت فیصلہ دے رہی تھی کہ جان پر کھیل کر عزیمت کی یہ راہ اختیار کرنا کم از کم ان کے حق میں واجب ہو چکا ہے۔ مدینہ منورہ میں پکڑ دھکڑ، ولید بن عتبہ کی معزولی اور عمرو بن سعید کا تقرر۔ ولید نے حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے نکل جانے کے بعد عبداللہ بن مطیع العدوی رضی اللہ تعالی عنہ اور مصعب بن عبد الرحمن بن عوف کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا، جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے عقیدت مند تھے۔ اہل مدینہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فریاد کی کہ وہ حکام کو اس طرح کی سختیوں سے روکیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بے چین ہو کر ولید بن عتبہ سے ملے اور اسے کہا، اپنی حکومت کے استحکام کے لیے حق پر استقامت اختیار کرو
ظلم مت کرو، جنہیں گرفتار کیا ہے وہ بے قصور ہیں، انہیں چھوڑ دو۔ ولید بن عتبہ نے معذوری ظاہر کی کہ امیر المؤمنین یزید کا حکم یہی ہے۔ اہل مدینہ نے جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی کی سفارش کو بھی ناکام جاتے دیکھا تو خود ہی قید خانے پر حملہ کر دیا۔ اس کارروائی میں عبداللہ بن مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہو گئے اور فرار ہو کر مکہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملے۔ حضرت حسین اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مدینہ سے نکل جانے کی خبر سے یزید کی تشویش مزید بڑھ گئی۔ اس نے بیعت لینے میں ناکامی کی ساری ذمہ داری ولید بن عتبہ پر ڈال دی اور اسے کمزور سمجھتے ہوئے معزول کر دیا۔ اس کی جگہ عمرو بن سعید الاشدق کا تقرر کیا جو سختی میں مشہور تھا۔ وہ رمضان میں مدینہ پہنچا اور آتے ہی قسم کھا کر مکہ معظمہ پر چڑھائی کا عزم ظاہر کیا کہ جہاں یہ حضرات پناہ لیے ہوئے تھے، مگر عمرو بن سعید کے لیے فوری طور پر مکہ پر حملہ کرنا ممکن نہ تھا، کیونکہ ماہ شوال کی آمد تھی اور حجاج کے قافلے مکہ کا رخ کرنے والے تھے۔ فرزندان توحید اس مقدس سرزمین پر ایسے مبارک ایام میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسوں جیسی عظیم ہستیوں کے خلاف کارروائی کو کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ بس یزید کی حکومت کے پاس ماہ ذی الحجہ کے اختتام اور حاجیوں کی واپسی تک انتظار کے سوا کوئی چارہ ہی نہ تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق جانے کا عزم کیوں کیا؟ اس دوران کے حالات کے اتار چڑھاؤ پر غور کرتے کرتے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو موقع بموقع مشوروں میں مصروف رہتے تھے، اس نتیجے تک پہنچ گئے کہ کسی مناسب مقام کو مرکز بنا کر اپنی جدوجہد کو آگے بڑھانا چاہیے، مگر جدوجہد کے مرکز کے تعین میں دونوں کی رائے الگ الگ تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کو سب سے محفوظ اور مناسب سمجھتے تھے، جو عالم اسلام کا ایمانی اور روحانی مرکز تھا، اور وہاں ان کے حامی قریشیوں کے علاوہ اہل صلاح و تقوی کی بڑی تعداد آباد تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکے ہی کو مرکز بنائیں، لیکن جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوفہ سے مسلسل خطوط اور وفود آ کر اپنی پختہ حمایت کا یقین دلا رہے تھے، اس کے پیش نظر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق جانے پر سنجیدگی سے غور کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی پہلی وجہ یہ تھی کہ آپ کے نزدیک تحریک میں عوام کے جان و مال کا تحفظ بہت اہم تھا۔ حجاز کی نسبت عراق میں افرادی قوت زیادہ تھی، اس لیے وہاں کم نقصان کے ساتھ غلبے کی امید کی جا سکتی تھی۔ دوسرے، آپ کو اپنی جان سے زیادہ حرمین کا تقدس عزیز تھا کہ جس کی خاطر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر و تحمل کا کوہ گرا بن کر جان دی تھی، اور جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین تھا کہ اگر وہ موسم حج کے بعد بھی مکہ میں ٹھہرتے ہیں تو ان کے خلاف سرکاری کارروائی ضرور ہوگی، جو چاہے کامیاب ہو نہ ہو، مگر اس کے نتیجے میں مقدس سرزمین مسلمانوں کے خون سے داغدار ہوگی۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں قیام کے دوران عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے کہ اگر میں کہیں اور شہید کر دیا جاؤں تو یہ مجھے زیادہ پسند ہے، مگر یہ گوارا نہیں کہ میری وجہ سے اس سرزمین کی عظمت پامال ہو۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان پر آنے والے اس خطرے سے بے خبر نہیں تھے جو اہل عراق کے مکر نے حسب وعدہ حمایت نہ کر کے اور بنو امیہ کی طرف سے سختی برتنے کی صورت میں پیش آئی۔ پس وہ اہل عراق کی تلون مزاجی سے ناواقف تھے۔ انہیں اہل عراق پر ایسا اندھا اعتماد نہیں تھا جیسا کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں، اسی لیے انہوں نے عراق جانے میں کوئی جلدی نہ کی۔ اکابر کی اکثریت یزید سے بیعت پر آمادہ کیوں ہوئی؟ اس دوران یزید کی جانب سے بھی اپنی حکومت کا انعقاد ثابت کرنے اور جگہ جگہ بیعت خلافت لینے کا سلسلہ جاری تھا، جسے دیکھتے ہوئے ایک دوسرے نقطۂ نگاہ کے مطابق اس کی خلافت منعقد ہو چکی تھی۔ مختلف شہروں میں گورنروں نے لوگوں سے بیعت لے لی تھی۔ سوال یہ ہے کہ اگر یزید کے خلافت کا انعقاد خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق نہیں ہوا تھا یا اس کا کردار قابل اعتراض تھا تو ان حضرات نے، جن میں صحابہ کرام اور تابعین بھی شامل تھے، بیعت کیوں کی؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کچھ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلائل اور اجتہاد سے متفق تھے، اور کچھ نے شریعت کے ایک دوسرے حکم کی پیروی میں بیعت کر لی تھی۔ وہ حکم ہے کہ اتحاد و اتفاق کو برقرار رکھنا اور افتراق سے گریز کرنا۔ یہ حکم قرآن و حدیث کے متعدد نصوص میں موجود ہے۔
اس اہم حکم کو پورا کرنے کے لیے بعض حالات میں معمول سے ہٹ کر کسی کم تر یا غیر افضل صورت کو ناگواری کے باوجود اختیار کر لیا جاتا ہے۔ بیعت کرنے والے اکابر کا یہی خیال تھا۔ حمید بن عبد الرحمن کی روایت ہے کہ یزید کے خلیفہ بننے کے وقت وہ ایک صحابی کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا، تم کہتے ہو کہ یزید امت محمدیہ کا بہترین فرد نہیں، علم و فقاہت اور مرتبے میں سب سے اعلیٰ نہیں؟ میں بھی یہی کہتا ہوں، مگر اللہ کی قسم میں امت محمدیہ کے متحد رہنے کو اس کے منتشر ہونے پر زیادہ ترجیح دیتا ہوں۔ اکابر کی بیعت پر آمادگی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت یزید کی شہرت ویسی نہیں تھی جیسے بعد میں سانحہ کربلا، واقعہ حرا اور حصار کعبہ جیسے انمٹ داغ کے اس دامن پر لگ جانے کے بعد ہوئی، بلکہ تخت نشینی کے وقت تو وہ اپنے بعض عیوب کے باوجود ایک صحابی کا بیٹا، ایک نیک و صالح خاندان کا فرد اور ایک اعلیٰ نسب شہزادہ سمجھا جاتا تھا۔ اسی لیے بہت سے اکابر خدشات کو نظر انداز کر کے نیک امیدیں وابستہ کرنے کی گنجائش سمجھ رہے تھے۔ عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت پر کیا فرمایا؟ چنانچہ یزید کا نمائندہ بیعت لینے جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مکہ پہنچا تو انہوں نے حاضرین سے کہا، اللہ کی قسم معاویہ اپنے سے پہلے خلفاء کی طرح نہیں تھے، مگر ان کے بعد ان جیسا بھی کوئی نہیں آئے گا۔ یقیناً ان کا بیٹا یزید ان کے نیک کنبے کا فرد ہے، لہٰذا آپ سب اپنی اپنی جگہ آرام سے بیٹھے رہیے گا، یزید کی بیعت کر کے اطاعت کیجیے گا۔ اس کے بعد خود بھی بیعت کر لی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقف یہ تھا کہ اگر سب لوگ بیعت کر لیں گے تو میں بھی کر لوں گا۔ اسی لیے جب انہوں نے دیکھا کہ اکثریت نے بیعت کر لی ہے تو انہوں نے یزید کی مخالفت میں کامیابی کی امید کی بجائے امت کے افتراق اور خون ریزی کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے انہوں نے بیعت کر لی۔ ظاہر ہے یہ بیعت رغبت اور مسرت کے ساتھ نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے بیعت کے موقع پر یہ تبصرہ کہا تھا کہ اگر اس میں خیر ہوئی تو ہم راضی ہیں اور آزمائش ہوئی تو ہم صبر کریں گے۔ کیا یزید کی طرف سے رعایت کا معاملہ جاری تھا؟ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ یزید نے پوری طاقت اور اختیار رکھنے کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی رعایت اور چشم پوشی کا برتاؤ کیا، اور اسی لیے اس نے 4-5 ماہ تک ان کی باغیانہ سرگرمیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، مگر در حقیقت یہ رائے یزید کے حق میں ایک بے بنیاد خوش فہمی کے سوا کچھ نہیں۔ یزید کی طرف سے کارروائی میں فقط ناگزیر حد تک تاخیر ہوئی، اور اس کی بھی کچھ وجوہات تھیں۔ پہلی بات یہ تھی کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تھے تب تک یزید کی حکومت پوری طرح قائم و مستقیم نہیں ہوئی تھی، اسی لیے جزیرۃ العرب پر اس کا بس نہیں چل رہا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ دمشق کی سرکار 4-5 ماہ تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کسی مؤثر کارروائی کا انتظام نہیں کر پائی۔ اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان دونوں اکابر کے مدینہ سے مکہ پہنچنے کے بعد 2 شوال میں موسم حج کا شروع ہو گیا تھا، یوں اگلے 3 مہینوں میں بھی حاجیوں کے رش کی وجہ سے کارروائی ممکن نہ تھی۔ تاہم جو ہی حاجی واپس آئے اور یزید کی حکومت کو سنبھالا ملا تو 61 ہجری میں یزید کے گورنر عمرو بن سعید کے 2000 سپاہیوں نے مکہ پر حملہ کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کے شہریوں کی مدد سے انہیں مار بھگایا۔ اگر حکومت کو نواسہ ابوبکر صدیق کا کچھ لحاظ ہوتا تو مکہ پر اس فوج کشی کا بھلا کیا مطلب تھا؟ اور اگر نواسہ رسول سے رعایت کا برتاؤ سرکاری پالیسی ہوتی تو یہ رعایت صرف چند ماہ تک مکہ اور جزیرۃ العرب ہی میں محدود نہ رہتی، بلکہ کوفہ کی سرحد اور میدان کربلا میں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اعزاز و اکرام کا برتاؤ کیا جاتا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف 2 بار فوج کشی نہ کی جاتی، بلکہ ان دونوں حضرات سے جبری بیعت کا مطالبہ کر کے انہیں اپنے گھر بار اور دیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے پر مجبور ہی نہ کیا جاتا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام یزید کا خط۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں ہی تھے کہ یزید نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط بھیجا کہ جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور اس سے ان کی بغاوت کا قوی خدشہ ہے۔ اس مراسلے میں تنبیہ کی واضح جھلک دکھائی دیتی ہے۔ یزید نے لکھا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مشرق کے لوگ آ کر انہیں خلافت کی امید دلا رہے ہیں۔ آپ حالات سے باخبر تجربہ کار انسان ہیں۔ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا تو قرابت داری کے بندھن ٹوٹ جائیں گے،
آپ خاندان کے بڑے اور معزز آدمی ہیں، ان کو اس بغاوت پسندی سے روکیں۔ عبداللہ بن عباس نے جواب میں تحریر فرمایا، مجھے امید ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روانگی کسی ایسے کام کے لیے نہیں ہوگی جو آپ کو ناگوار ہو۔ الغرض دربار دمشق میں اضطراب کی فضا تھی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل کوفہ سے رابطہ دیکھ کر یزید کو خوف تھا کہ وہ بغاوت کرنے والے ہیں۔ ادھر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین تھا کہ یزید یا اس کے حکام یعنی اس کے سرداران، اس کے گورنر، ان کے موقف پر غور کیے بغیر انہیں بغاوت کا مرتکب سمجھ کر قتل بھی کروا سکتے ہیں۔ اسی لیے اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید سے مل کر اپنا موقف پیش کرنے کی کوشش نہ کی، بلکہ عراق جا کر اپنے حامیوں کی مدد سے تبدیلی لانے کی کوشش کو سودمند سمجھا۔ اہل عراق کے خطوط، اہل کوفہ کے لگاتار خطوط اور وفود آ رہے تھے اور اطلاعات یہ تھی کہ پورا عراق یزید کے کنٹرول سے باہر ہے، لیکن جی سامعین، اب حالات بدل رہے تھے۔ اہل عراق کے خطوط کا سیلاب مدینہ کی طرف بہہ رہا تھا۔ ہر خط میں، ہر لفظ میں محبت، وفاداری اور مدد کی قسمیں کھائی جا رہی تھیں۔ کہا جا رہا تھا کہ یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پورا عراق آپ کا منتظر ہے، یزید کا نام و نشان یہاں نہیں، ہم صرف آپ کے وفادار ہیں۔ اور جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا کہ یہ عراق یزید کی گرفت سے نکل چکا ہے اور لوگ دل و جان سے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ان کے قلب میں امت کی اصلاح کی ایک چنگاری بھڑک اٹھی۔ مگر اس وقت کسی کو علم نہ تھا کہ کوفہ کی مٹی میں وفا کم اور سازش کا زہر زیادہ گھلا ہوا ہے۔ وہ خطوط، وہ وعدے، کہیں ان کے پیچھے شام کے دربار کے سائے تو نہیں؟ کیا یہ عقیدت کے نام پر کوئی اول جال بچھایا جا رہا تھا؟ اور جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ جانے کا ارادہ فرمایا تو کچھ مخلص صحابہ نے کیا مشورہ دیا؟ کیا کسی نے ان کو روکنے کی کوشش کی؟ یا کوئی ایسا لمحہ آیا کہ جب خود حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دل میں ایک ہلکی سی لرزش محسوس ہوئی اور کوفہ کے وہ چہرے جو ایک طرف محبت کی چادر اوڑھے بیٹھے تھے اور دوسری طرف یزید سازشوں کا مہلک جال بن رہا تھا، ان کے دماغوں میں کیا شیطانی کھیل کھیلے جا رہے تھے؟ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تنہا سفر کیا یا خاندان کو ساتھ لے کر جانا کیوں ضروری سمجھا؟ اور کیا وہ جانتے تھے کہ یہ راستہ شہادت کی طرف جا رہا ہے؟ ان سب سوالات کے جوابات اور کربلا کی کہانی کا اگلا ورق دیکھیے اگلے ایپیسوڈ میں۔ قافلہ رواں ہے اور سازشیں گہری ہو رہی ہیں۔ ایپیسوڈ 2، کوفہ، عقیدت یا سازش، بہت جلد۔ اگلی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ وہ اس سے مزید فائدہ حاصل کر سکیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرا۔